بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
ذوق شوق محبت عقیدت نال آقا نامدار سرور دو جہاں فخر رسول تاج الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مستحق رسول اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑے احسان فضل کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وہاں کو سساری کو نماز جمعہ کی ادائیگی واسطے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے انعامات کا شکر ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ جنہیں لوگ اس حضرات گزشتہ کئی جمعے دن سنتے ہیں صحابہ کرام کی شہادت کے واقعات، صحابہ کرام کی قربانی کے واقعات، ذی الحج دوہرے داماد رسول محسن اسلام حضرت عثمان الغنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، بلکہ مسلمانہ شہادت، اور انہیں یکم محرم کو مراد رسول، سسر رسول، اسلام کی شان و شوکت، خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، راہ محرم کو جنتی جوانِ استقلال، نواسہ رسول، لخت جگر بطول، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور انہوں نے پورے کنبے کی شہادت، اسلام کی ایک عظیم داستان ہے جی کہ شہادتیں میں نال رقم ہے۔ آج بھی انہیں آیات کے اندر جنہیں میں تمہارے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے اور میرے ایمان کو جھنجھوڑے کہ صرف خالی نا چاہن نال بندہ محب نہیں بن لیتا، نعرے لاون نال بندہ محب نہیں بن لیتا، جلوس کٹھن نال بندہ محب نہیں بن لیتا، بلکہ اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھ کے
انہیں بھی تعریف تے عمل کرنے والا ہوتا، انہیں نال محبت کرنے والا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے اور میرے زمین کو جھنجھوڑ کے فرمائے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ۔ صحابہ کرام کے واقعات سننے تو بعد، صحابہ کرام کی زندگی پڑھنے تو بعد، انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کرنے تو بعد فرمایا سارا چیزاں تیرے سامنے آ گئے، مسلمانہ ملالی کہنا ایسے ہے کہ تم یہ جنت ہی لگا ویسے کیا گمان ہے تیرا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تو کیا گمان کی دی ہے، کیا خیال ہے تیرا کہ انہیں تو جنت ہی لگا ویسے؟ جنت اتنا سستی ملنے گیا، انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ قربان نہ کر رہا، اللہ کی رضا اتنا سستی ہو گیا، انبیاء کو آنے دے نہ جیلا میں رہا، اللہ کی رضا اتنا سستی ہو گیا۔ سونا نبی بدر کے اندر، عہد کے اندر، جنگ کے اندر نظر آنا آیا، سونا نبی کا سونا جسم طواف کے اندر لوہا کھیلا ہوا نظر آیا۔ میرے دوستو، اسلام اگر انسان کے اندر انہیں آسان ہویا آنا، مسلمان سناونا، اپنے آپ کو مسلمان دکھاونا اتنا سستا ہویا، این اسلام دے ہوتے، این قرآن دے ہوتے، این دین دے ہوتے، اللہ نبی دا کرے ہی جانا نہ لگاویا، اللہ صحابہ دا جانا اتنا قربان نہ کراویا، اللہ اولیاء کو این قرآن واسطے ذبح کرے، اللہ نے انبیاء کو این قرآن واسطے شہید کرے، اللہ نے صحابہ کرام کو این قرآن واسطے شہید کرے، تاکہ یہ قرآن، ایک کلمہ، یہ دین ہر آنے والے مسلمان تک پہنچے۔ یہ ذمہ داری جیری نبی دی ہے، یہ ذمہ داری جیری صحابہ دی ہے، یہ ذمہ داری جیری آج تک آنے والے مسلمان دی ہے، وہ تیری بھی ہے، میری بھی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، مسلمانوں کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ خوش رہا ہے، میری گال نہیں، ایک ہی عالم کی گال نہیں، ایک کتب ابدال ولی کی گال نہیں، اللہ کا براہ راست ہر مسلمان نے بولو قیامت تک ہمارے ہر مسلمان نے بولو سوال ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، لوگوں کیا خیال ہے جنت ہی میں ملنے سے؟ جبکہ جنت حاصل کرنے واسطے جنت نہ ہے اللہ کی رضا، جنت اللہ راضی ہے وہ جنت ہمارے، اللہ جنت کے راضی کی ہے، جنت ہی تو ویسے بھی اللہ کو راضی کی، جنت اللہ کی رضا بنا ہے، جنت اللہ کی خوشنودی بنا ہے، جنت اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی جنت کے اندر ملنا، فرمایا یہ تو سب کیا سوچی ہوئے انہیں لگے اپنے اسلاف کی زندگی کو پڑھو۔ فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کیا تمہارے کو نہیں پہنچا گالی مثالہ انہیں لوگے جا جیرا تمہارے کو پہلے گزرے سونے نہیں پہا، کیا دیکھو میں کو سونے نبی کی سیرت کا پتہ کوئی نہیں، سونے نبی نے جیرے ویلے اللہ کی رضا دی گال کی تھی، جیرے ویلے اللہ کی رضا کا اعلان کیتا، 40 سال تک اوہے لوگ ہیں سونے نبی کی تعلیم دین پوری کرتے ہیں، سونے نبی کی تعلیم رات پوری کرتے ہیں، جتنا پاہمیں رہا جیری منزل کے اندر پاہمیں رہا، محمد جیسا امین کوئی نہیں، محمد جیسا نیک کوئی نہیں، محمد جیسا اچھی سیرت والا کوئی نہیں، محمد جیسا اچھے اخلاق والا کوئی نہیں، جھیڑا جھگڑا کیا محمد کو درمیانی کینا میں رہا، یاد ہے نا کعبے کے اندر حجر اسود رکھا دے ہوتے ہیں، مشرکین کے قبیلے کے اندر مکے کے لوگوں نے اندر دیر ویلے اختلاف کیا، آخر کے صلح بیان کی کرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مکے والے نے عوام کا سونے نبی نے بولو امین اور صادق سونا نبی ہے،
لیکن جیل سونے نبی نے دین کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، اسلام کا اعلان کیا، قرآن کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ کی جیل میں سر بڑھائیے برداشت نہیں کی۔ فرمایا لوگوں میں محمد اگر آکھا کہ کوہ صفا دے وچوں ایک لشکر کھڑے کے حملہ کرنے والے، جبکہ وہ لشکر آپ کو کس طرح کوئی نہیں کیا، اس کا کوہ صفا تے چل کے ملنے کو ملادی کا کو نظر نہ آسی، پر میں میری گال میں نے سو میں ہاں 40 سال کی زندگی گزارے تک گزارے کرے، آج تک کے تو ایسا کری جھوٹ بولنا نہیں تھا، آج تک غلط بیانی کرنا نہیں تھا، فرمایا ایسا یہ سمجھے سو سارے اکھی کو نظر نہیں آتا، سارا دماغ سوچ نہیں سکتا، سارے کان انہی آواز سن نہیں سکتے، تیری زبان کے جوڑی نکلتا بس سچ کافر کھڑے آ جائے جیل میں لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں کیا، جیل میں اعلان ہے اچھا تو میری گال میں مجھے اتنا یقین ہے میں بولو لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، سارے پڑھو لا الہ الا اللہ تاکہ کامیاب ہو۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھو، سب تو پہلے سکا چاچا ابو لہب جیرا سونے نبی نے جمڑ دے ہوتے ہیں، اتنا خوشی کرا بنے لائی کہ کئی اٹھ تو میرے اندر لوگوں کو نہیں دے رہے بھج دی رہی ہے، ابو لہب کی لونڈی ہے، ابو لہب کی غلام ہے، قریر ہے، بھج دی رہی ہے، ابو لہب میرا آقا ایک مبارک ہوئے تیرے آنے کا پتر کیا گئے، عبداللہ نے کہا اللہ نے پتر نہیں تھے، خوشی کے اندر تو بھی آزاد، فرمایا جیرا کچھ تیری بیل کی کہ کوئی لڑا جیرا کچھ آج تک ہے کمائے وہ سارا اٹھ یہ بات ہی ہے، خوشی پہ بنی گئی بھتریجے دی، لیکن جیرے نے بھتریجے دین کا اعلان کی کہ سب کو پہلے وہ چاچائی پتھر چاہے بھتریجے دی، لوگ کوئی آج کی تاریخ نہیں، حق والے کو غلط آکھنا، حق والے کو پتھر مارنا، حق والے کی طرف غلط گالی کرنا، حق والے کی طرف غلط نگاہ نہ اٹھنا، یہ آج کی تاریخ نہیں، یہ پہلے بات ہے۔ سوچتے فرمایا اللہ کی رضا اتنا سستی نہیں، فرمایا اپنے عقائد کی، اپنے اسلاف کی، اپنے پہلے کی زندگی کو پاتی وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، فرمایا تمہارے کو پہلے جن لوگ گزر چکے انہیں دی تاریخ کا مطالعہ کرو، انہیں دی زندگی کو پڑھ کے دیکھو، انہیں دی زندگی کے اندر کیا چیز ہے، سکون دی زندگی ہے، آرام دی زندگی ہے یا تکلیفیں والی، دین کی خاطر تکلیفاں برداشت کی، جن میں سکون والی زندگی گزاری، فَمَا مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، ہمارا صحابہ کرام نے انبیاء نے اتنا قربانیاں دیتا، اللہ فرمائے ہر طریقے سے انہیں کو آزمائے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ انہیں کو بھوک لے کے، تکلیف لے کے، تنگ دستی لے کے، فقر فاقہ لے کے، فرمایا ہر طریقے سے انہیں کو آزمائے، وَالْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ فرمایا ہر قسم کی تکلیف انہیں کو پہنچائی گئی ہے، کوئی دنیا کی ایسی تکلیف نہیں کہ انہیں بنانی کی ہوئے، ذرات کے مراد جسمانی تکلیف، بأسات کے مراد معاشی تکلیف، فرمایا دکھ تکلیف بھی دیکھو، ہر تکلیف انہیں پہنچائی گئی۔ 13 سال تک میرے نبی نبوت اعلان کرنے کی وجہ کریں وادی کے اندر بند رہ گئے، مشرکین مکہ نے آگ کی تھے کہ ابو طالب یہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دے، ورنہ آج تو بات کی وادی کے باہر نکلنے کی تو اجازت کوئی نہیں،
اور اے اہل مکہ القرآن کی وادی کے اندر کوئی اکیلا بندہ نہ داخل کی تھی کہیں قسم کی کوئی سامان میرے تک نہیں پہنچاؤں گا اتنا ہی سارا خاندان بھوکا مارا اتنا تکلیف والی جگہ ہے اتنا لوگ لیتے گئے اتنا دکھ لیتا گئے ہجرت کر کے میرے پر اپنا گھر بھی چھوڑی میں نے اپنا مال بھی چھوڑی میں نے اپنی جائیداد بھی چھوڑی میں نے ساری رہنے حوالے کر کے میرے پر غلامی مشرکین مکہ منافقین مکہ تقریب کے اندر بہن کی آسانی رکھتے ہو اتنی تقریب کے اندر میرے کو رکھ لے ہجرت بھی کرنے والی مسلمانے کو چوری ہجرت کر کے میرے پر انہیں نبی نے ہجرت آواز کرتا خود جب سونا نبی ہجرت کر کے میرا پر 100 اٹھ انعام مقرر کر نہیں دے کہ جیرا بندہ نبی اور صدیق کو پکڑ کے آسی 100 اٹھ ہو انعام نہیں تاکہ نبی تو ہجرت کر کے تکلیفیں جو نکل کے نہ ملے ساری زندگی کے سارے شکنجے میں اللہ نے ساری زندگی سے تکلیف آ یہ ہے سارے اسلام کی زندگی یہ ہے سارے اکابر کا تعلق یہ ہے سارے اکابر کی زندگی میں دوستوں اور اتنا تکلیف والی جگہ سارے اکابر کو سارے اسلام کو اتنا تکلیف والی جگہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن نبی صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر گورنر رہ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں گپ شپ کے اندر پوچھے خباب پہلے تکلیف میں بڑا مشہور سنتا اسلام مذہب کی تکلیف برداشت کی تھی خباب کو اپنا واقعہ کا سنانا ہے جب اسلام کا سے تکلیف برداشت کی تھی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کان کو چولا چاہتے ہیں کہ مومدلوں والا دیکھ سکے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کان کو لٹھے حالانکہ فتوحات اسلام کا زمانہ ہے وہ لگا نہ رہا اساس کرام کی زندگی گزرے میں کتنا عرصہ بھی جو گزر گیا ہے فرمایا اپنی کان دے ہوتے ہیں حالانکہ پوری کان دے ہوتے تھوڑا جے ٹکڑا بھی آسان ہے ساری جسم سارے کھڑ دو زخم کے نشانات میں اتنا کافر تکلیف والی کہ صحابہ ہی ملا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کافر سارے ہاتھ دے بے خبر سب الٹا لٹا کے تلے بھاگ مارے سب کے اتنے سارے سینے رکھتے بھاری پتھر رکھ لیتے ہوئے کیسا حرکت بھی نہ کر سکتے اوہا بھاگ مارے سارے جسم دے خون پیتے نہ جلی انہیں بھاگ وجہ کے باندھ لے ادھر بجھ اتنا تکلیف کے بعد تیرے میرے تک دین پہنچے یہ کلمہ پہنچے یہ اسلام میں قرآن پہنچے دو جگہ کیا سوچ رہے ہیں شیخ محرم و آگے نیاز حسین تقسیم کا دی تھی بس تین حق ادا کی گئے کربلا ون حق پانی کا جگ بڑا کے بارے میں کے بلا جو ہے اس میں بڑا عاشق آج یہ سنی میں ایک ہم شروع کی صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھو اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھو اتنا تکلیف والی جگہ اتنا ستایا گیا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه کئی دفعہ اللہ کا رسول اور ان صحابہ نے یا اللہ تیری مدد کرنا سی حالے تک مدد کا وقت نہیں آیا حالے سارے امتحان میرے تک اتنا انہیں امتحان کی در اللہ نے دین واسطے خیر میں تکلیف نٹھی کو نہیں میرے سیری کارکنوں نے حقیقت میں نماز چھوڑی سیری کارکنوں نے نماز چھوڑنے ہیں غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے
این بالکل باغ پکے کھڑے ہیں، صحابہ کرام دے باغ بالکل تیار ہیں، شدید گرمی کا موسم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع میں لیے امت روم سپر پاور ہی دنیا دے اندر، روم کے تو میری فوج ہے دنیا میں کوئی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع میں لیے کہ روم کا بادشاہ مدینے میں تو فوج کے شکار کا ارادہ کرتے اور فوج اپنی جمع کرنا شروع کر دی اور روم کا بادشاہ اتنا بڑی ہوئی سلطنت ہے کہ ملک شام ایک جرا ملک کے اور روم کا ایک صوبہ سمجھ تبوک ملک شام میں اللہ ایک مقام ہے، وہ مقام کے اوپر روم کے بادشاہ نے حکم کی کہ سارے صوبے نے جو فوج کی مقام پہ جمع کیے اور اٹھاؤ کرے اصل مدینے میں حملہ کرنے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کی کہ اے صحابہ کرام نے جواب تیاری کرو، انہیں نے حملہ کرنے کے پہلے اصل روم دے ملک دے حملہ کرو۔ آپ سوچو اساج کیا تصور رکھتے ہیں، سارا ذہن کیا ہے، جہاں کوئی اسلام کے عمل کرنا جو ہے آج کوئی طریقہ ہے، آج کون گار کرنے دی، آج حقیقی کار کون سو دے، بس کوئی سونا نہیں سارے کوئی بہانا ایسا کروں تیری زبان سے تالا کوئی حق نکال کر رہے جنہیں نیت کے اندر فطور ہوئے مسائل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کی جمع کیا، ان صحابہ کی جمع کی تریقہ اور روم کی جیری کتا فوج جمع کی کہ انہی تدابی اولا اور انہوں نے کوئی اسلحہ اتنا ہی کہ دنیا کی سپر پاور طاقت ہی ہو جدید ترین اسلحہ جہاں امت کا ہی ہو رہے تو موجود ہے۔ ان صحابہ کی یہ حالت آئی کہ جہاں صحابہ کو ایک سواری ہوئی، ایک گھوڑا یا ایک اونٹ، 10 صحابہ، ایک زیرہ 10 صحابہ، مسلمان کی تندرستی رہے عالم عالمی مسلمان اپنے ایمان کی طاقت ہو گئے۔ جن میں تبوک کے مقام اگر پہنچے کو مدینے جو روانہ تھا پتہ لگے روم کے بادشاہ کہ سونا نبی اپنی فوج کی کے سارے ملک میں حملہ کرنے واسطے آنا پڑا۔ اللہ نے انہوں نے حوصلے انہیں ایمانی غیرت کی وجہ کی اتنے پست کی ہے کہ اٹھاؤ کر روم کے بادشاہ نے اپنی ہاتھ لیے فرمایا میں مدینے میں حملہ کرنے کا ارادہ مولا رضا ہے غلط خبر ہے تو صاحب کی فوج واپس لے کے سونا نبی فرمایا نہیں اصل تبوک نے اندر آ کے پھر یہاں تک تیرے انتظار کرے تو اگر تب شوق ہے مسلمان آباد ہوا پھر یہاں تک سونا نبی اپنے صحابہ کی جماعت کو گن کے تبوک کے اندر خیمے لا کے بیٹھ گئے اور انہیں کو لگے رہ گئے۔ آج سارا حال ہے کہ ساتھوں کوئی جینے آنکھیں اصل میں تیار ہے کیونکہ ایسا پہلے جو تیار کرے ہیں کہ قرآن کے خلاف دین کے خلاف سر ذہن جو ہر ویلے ہی ہو قرآن والے کے خلاف دین والے کے خلاف علماء کے خلاف کوئی سا حق نہیں رہا کھانا بھانا نہیں۔ دوستو صحابہ کرام کی سیرت ہے، انبیاء کی سیرت ہے کہ انہیں دین واسطے قربانے لیتے ہیں، دین واسطے اپنے جانے کے نذرانے پیش کی جب اصلا اپنی جان میں پیش کر سکتے ہیں اپنے نفس کو تو پیش کریں، اپنی مرضی میں چھوڑ دیں، اپنی مرضی کا دین نہ بناؤ۔ آج شریعت صحابہ بنے گئے ساری مرضی کے مطابق دین کو بنے گئے جتنا ساری مرضی ہوئے جتنا مول سے ساری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا وہ مول سے چھوڑ کے بائیں مول سے مسئلہ ایک مول سے جو مسئلہ پہنچانے میں ہے وہ مسئلہ جیسے لے آ رہا ہے دینی بینی کا حق لینا پوچھی تک میرا کو اتنے پیسے نہ کرتے میرا کو اتنے لینا پوچھی اچھا یہ میں بعد ہی کمت ہے میں بعد ہی چاہتا
ابا میرا عمر بیمار ہے تو بعد ہی میں زمین کی دیا مجھے اعتراض. اچھا مولوی صاحب چلو ٹھیک ہے جی میں تو آگے کرنے وہ تھیا کا ناک کی جی میں تو آگے کرنے دور کے بھائی مدرسے پہنچے سی یہ نے سی میں نے کہ مدرسے جو مسئلہ پوچھی تھا کہ مدرسے جو مسئلہ پوچھی تھا تو لکھوا کے جو ایسی طرح حق بنا دے تو دین اڑے بھائی مدرسے بھائی مدرسے کو غلط بیانی کر کے جھوٹ بول کے کئی گال کر کے تو فتوا والی بات تھی لہذا بعد جو ہے مجھے منتظر جان کے عام کو مدرسے کا فتوا کی جناب دینی بھی نہ کرنا اتنا حق بنا دے بھائی مدرسے فتوا اتنا حق بنا دے اصل دے وچ جھوٹا منافق غلط بیانی کی سارا کی اصل دین راست اتنا قربانی دے اللہ تعالی صحابہ کرام کی قربانی قبول فرمائے سب دین کی سمجھ فکر نصیب فرمائے دین کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا